والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیوں، انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، موضوع چل رہا ہے سیرت کا، تو اس سے جو گزشتہ جمعہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات کچھ عرض کیے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق چند باتیں ہیں، چند واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، مبعوث ہونا تمام عالم کے لیے، تمام دنیا کے لیے، تمام جہان کے لیے ایک رحمت، برکت اور ترقی کا سبب اور موجب تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کس کے گھر ہوئی، کس وقت ہوئی، کس سن میں ہوئی؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عام الفیل، یعنی ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا ہاتھی لے کر، تو اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور صبح صادق کا وقت تھا، 8 ربیع الاول، پیر کا دن، اپریل کا مہینہ، اور 570 عیسوی ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے مکہ میں۔ 8 ربیع الاول، صبح صادق کا وقت، اپریل کا مہینہ، 570 عیسوی، اور ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت آمنہ کی ولادت ہو رہی تھی تو فاطمہ بنت عبداللہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، جب ولادت ہو گئی تو ایک عجب نور پھیل گیا، سارا نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، اور ایسے لگ رہے تھے جیسے آسمان کے جو تارے ہیں، یعنی صبح صادق کا وقت ہے نا، اب یہ اندھیرا، تو تارے جھک رہے ہیں، اور میں ڈر گئی کہ میرے اوپر گر نہ جائیں۔ اس میں بھی پھر ایک نکتہ لکھا گیا ہے بڑا زبردست، کہ یہ تارے جھکنے اور گرنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ وہ مطلب یہ بنتا ہے کہ اس سے پہلے جو بت پرستی، توہم پرستی، شرک، جہالت، اس کے جو اندھیرے ہیں یہ عنقریب ختم ہو جائیں گے اس نومولود کی برکت سے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو پھر حضرت آمنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور ایک مجھے محسوس ہوا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ خزانے سارے اس بچے، اس نبی کو دیں گے، وہ سب کچھ ان کے پاس آئے گا۔ اور 7ویں دن عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا، قریش کو بلایا، عقیقہ کیا۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باقی بچے تو ایسے ہوتے ہیں نا، ناف جڑی ہوتی ہے ماں کے ساتھ اور ختنہ بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ اور ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ پہلے سے ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنہ کیے ہوئے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی قسم کی گندگی آلائش کچھ بھی نہیں تھی،
بلکہ انتہائی صاف ستھرے اور بڑی نظافت کے ساتھ اور بڑے خوبصورت، کسی قسم کی کوئی آلائش بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ بچہ عام تھوڑی تھا، یہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا، یہ تو دونوں جہانوں کا سردار تھا، سید الکونین تھا، سید البشر تھا، ساری دنیا کے خزانوں کا مالک، ہدایت کا آفتاب و ماہتاب، انسانیت کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے والا اور اسلام کی روشنی میں لے جانے والا بچہ تھا، معمولی بچہ تھوڑی تھا کہ عام بچوں کی طرح اس کی پیدائش ہوتی۔ پھر جو اس کے بعد واقعہ ہوا وہ واقعہ یہ ہوا، کسریٰ جو فارس کا حکمران تھا، یہ مجوسی تھے، آتش پرست، تو نہر ساوا 14 کنگروں کا گرنا، جس رات انہوں نے پیدا ہونا تھا تو ان کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، نہر ساوا خشک، اور اس کے ساتھ جو 1000 سال سے جو ان کی آگ جل رہی تھی، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے نا، تو پھر اس پہ دن رات ڈیوٹیاں ہوتی تھیں ان کے خادموں کی، تو یہ آگ بجھ گئی۔ تو جب کسریٰ صبح جب دربار میں آیا تو ایک شاہانہ وقار کے خلاف اس نے سمجھا کہ میں بات کیسے شروع کروں، تو پھر اس نے یہ کیا، بہرحال کسی طریقے سے اس پریشانی کو ظاہر کیا کہ شاہانہ وقار بھی نہ جائے اور اس پریشانی کو ظاہر کروں۔ جب یہ بات کی تو موذبان ان کا ایک درباری کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے حضور ایک رات ایک خواب دیکھا ہے۔ بھئی خواب کیا دیکھا ہے؟ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ سخت قسم کے مضبوط اونٹ جو ہیں وہ عربی گھوڑوں کو ہنکا کے لے جا رہے ہیں اور دجلہ دریا سے پار ہو کر پورے بلاد میں، پورے ملکوں میں پھیل گئے۔ میں نے یہ خواب بھی دیکھا۔ جب اس کو کسریٰ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آگ بھی بجھ گئی، اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسی دوران جب دربار سجایا ہوا تھا تو پھر اس نے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ بہرحال واقعہ تو لمبا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ تعبیر یہ انہوں نے پوچھا ایک بہت بڑے عالم سے جو اس وقت کا تھا، اس نے کہا کہ یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، 14 سلطنتیں نا، 14 کنگرے تھے، یہ 14 سلطنتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا یہ تو ابھی بہت بڑا وقت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں 4 سالوں میں 10 سلطنتیں ڈھہ گئیں، گر گئیں، ختم ہو گئیں، اور باقی جو 4 بچی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں فنا ہو گئی، سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو یہ وہ نشانیاں تھیں۔ میں نے اس سے پہلے جو گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، عام الفیل کا واقعہ، چاہے زمزم کا واقعہ کہ زمزم کیسے انہوں نے بنو جرہم نے اس کو نیچے اوپر مٹی ڈال کے چھپایا ہوا تھا، تو اللہ نے عبد المطلب کے ذریعے ان کو خواب دکھا کے نشانیاں بتا کے جب خود آب زمزم کا پانی نکل آیا، اور عام الفیل 50-55 دن پہلے واقعہ ہوا۔ تو یہ سارے واقعات ایک چیز سے جڑتے ہیں کہ اس بچے کی، ایک نبی کی پیدائش ہونے والی ہے، جو نبی ان تمام خرافات کو، شرک کو اور جہالت کو اور ظلم اور بربریت کو یکسر ختم کر دے گا، حق اور باطل کو واضح کر دے گا۔ تو پھر جب اس کو سارا بتایا گیا کہ اس میں جو زلزلہ آ گیا اور 14 کنگرے گر گئے اور سب کچھ، تو وہ بڑا حیران، کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر جب ان کا نام رکھا گیا تو نام میں قریش نے کہا یہ کون سا نام ہے؟ محمد، جس کی تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا جس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ بھی ان کو اللہ کی طرف سے خواب آیا تھا، تو اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ نام رکھا کہ میرا یہ بیٹا بڑا خاص ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گی، اس کی تعریف کرے گی، اور اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا۔ انہیں پہلے سے اندازہ، جب یہ پیدا ہوا ان کو یہ اندازہ ہوا کہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ خاص بچہ ہے۔ اور پھر اس کی پیشن گوئی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ السلام اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں ابھی نبی کا، کیونکہ عیسیٰ السلام اور آپ وسلم کے درمیان تقریباً 550 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، 5.5 یا 6 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو اس سے پہلے یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم،
مصدق لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات مجھ سے پہلے گزرے موسیٰ پر، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ اللہ کی طرف سے کتاب تھی، وہ نبی بھی سچا تھا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور کعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے، بڑے علم والے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کے بارے میں کہا کہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب وملکہ بشام، کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اب دیکھو نا، ایک عیسیٰ السلام کا زمانہ ہے، 550-600 سال کا فاصلہ ہے، اس سے پہلے جو کتابیں تھیں تورات وغیرہ میں یہ نشانیاں موجود تھیں کہ کعب احبار نے فرمایا، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے اور سکہ عالم تھے، مضبوط عالم تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں تھیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، مولدہ بمکہ، مکہ میں پیدا ہوگا، مہاجرہ بیثرب، اور یثرب کی طرف وہ ہجرت کرے گا، وملکہ بشام، اور شام اس کا ملک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ سے لے کر شام تک تمام حکومت حضور کے زیر نگین آئے گی، سارے خزانے حضور کے قدموں میں آئیں گے۔ اچھا، 8 ربیع الاول کی بات کر دوں پیدائش کے بارے میں۔ 8 ربیع الاول یہ جمہور محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور جو مشہور قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو، تو وہ قول مشہور تو ہے لیکن اس پر اتفاق نہیں ہے۔ تو جو جمہور یعنی اکثریت محدثین مورخین کی اس بات پہ ان کا اتفاق ہے، راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کو پیر کے دن اپریل کے مہینے میں 570 عیسوی میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے گھر مکہ میں ہوئی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو پہلے ان سے نشانی آنے لگ گئی، ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ کی طرف سے، اور جب وہ مبارک لمحہ آیا، جب وہ پیدا ہوئے، تو جس وقت نبی پیدا ہوئے یہ دور کون سا تھا؟ پورا عالم، پوری انسانیت نزع کی حالت میں تھی، جیسے ایک روح کھینچ لی جائے نا، ایک ڈھانچہ سا بچ گیا تھا، اپنی کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اندھیروں کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، بربریت کی وجہ سے۔ اللہ کو نہ ماننا، اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ باوجود لشکر کے، سونے چاندی کے، بڑے بڑے محلات کے اور طاقت کے، وہ ایک بہت بڑی تباہی اور تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی، اور ایک عمیق اور گہری کھائی میں گرنے والی تھی۔ نبی آئے، انہوں نے نکالا پوری انسانیت کو گمراہی کے اندھیرے سے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی میں، اور اللہ رب العزت کی بندگی میں لا کر، اس کا پابند کر کے، وہ جو انہوں نے اپنے گلے میں اور پاؤں میں جو گلے میں توق اور پاؤں میں جو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، کس کی؟ شرک کی، غلامی کی، توہم پرستی کی، جہالت کی، اندھیروں کی جو بیڑیاں اور گلے میں توق ڈالے ہوئے تھے، حضور نے ان کو توڑا اور ان کو آزاد کیا۔ شرک ایک توق تھا نا، ایک بت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کبھی دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کبھی تیسرے کے سامنے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک بت کی پوجا ہو رہی ہے، ساری دنیا میں یہ حالت تھی۔ مکے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے 360 بت تھے۔ یہ ہمیں بارش دے گا، یہ ہمیں خوشی دے گا، اور یہ ہمیں جنگ میں فتح دلوائے گا، یہ حبل ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ وہ ہے، اور یہ ہمیں خوشی دے گا، یہ بیٹا دے گا، یہ بیٹی دے گا۔ ان چکروں میں، ان بیڑیوں میں اور ان توقوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی روشنی میں لا کر اور اللہ رب العزت کی توحید کا پابند کر کے ان تمام توق و سلاسل کو توڑ دیا، کیونکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم انسانیت نے کیا ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو مبارکہ ہوئی، اس سے کیا ہوا؟ حضور نے اس انسانیت کو ایک نئی زندگی، ایک نئی روشنی، ایک نور عطا فرمایا، ایک نئی نسل دی، ایک نیا راستہ دیا، ایک نیا تہذیب و تمدن ان کو عطا کیا، اور ایک خوبصورت روشن راستہ ان کو عطا کیا، بہترین ترقی والا راستہ۔
تو میرے نبی کی جو بعثت ہوئی وہ اس دور میں ہوئی کہ پوری کی پوری انسانیت ہلاکت کے اس گڑھے کے بالکل کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور انسانیت کا حال یہ ہو گیا تھا جیسے ایک جسم ہو، بس تھوڑی سی اس میں روح باقی اور بالکل وہ گرنے والی ہو، ایک بدن ہو جس میں ساری طاقت نچوڑ دی گئی ہو، اور ایک پودا ہو جیسے ایک پھول ہو، ایک مثال ہے کہ جب اس کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل آخری سٹیج پر تھی۔ حضور نے آ کے ایمان کا، یقین کا، توحید کا، رسالت کا پانی دیا تو وہ پودے بڑھنے لگے اور وہ کھلنے لگے اور وہ بڑے ہونے لگے، ان کی شاخیں، ان کا تنا مضبوط ہوا، شاخیں مضبوط ہوئی اور پتے ہرے بھرے ہو گئے۔ تو وجہ یہ ہے کہ انسانیت کے پاس تمام چیزیں تھیں، بڑے بڑے لشکر، سونا چاندی تو عام تھا، محلات میں سونے لگاتے تھے۔ اب تو آج کیا سونا ہے جو اس زمانے میں سونے لگاتے تھے، سونے چاندی کے استعمال کرتے تھے، برتن بھی سونے کے اور کھانا پینا بھی سونے کا اور چمچ بھی اس زمانے کے حساب سے، ہر چیز۔ لیکن اللہ کو نہیں پہچانتی تھی، توہم پرستی، بت پرستی، شرک کے اندھیروں میں اور گمراہیوں میں گم تھی یہ انسانیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے آ کے ان کو، جب یہ پیدائش ہوئی، یہ مبارک بچہ پیدا ہوا، اچھا تھوڑی سی یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر عرض کروں گا مزید۔ اس کے بعد پیدا ہو گئے، عقیقہ سا اب 4-5 دن تو ماں کے پاس رہے، انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر حضرت ابو لہب کی جو باندھی تھی صوبیہ، تو اس کو اس نے آزاد اس خوشی میں کیا تھا کہ اس نے آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا، تو اس نے اسی خوشی میں آ کر اس کا تو آزاد ہے۔ تو اس صوبیہ نے حضور کو دودھ بھی پلایا اور حضرت حمزہ کو بھی، اس لیے رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ بہرحال اب مکہ کی یہ دستور تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو باہر بھیج دیتے تاکہ وہ خالص زبان سیکھ لے، خالص ماحول میں بڑا ہو۔ اب وہاں سے حلیمہ، سعدیہ، ان کا جو قافلہ، باقی بھی عورتیں بڑی آئیں۔ اب جو بھی اس بچے کے پاس جاتا وہ اس لیے اس کو چھوڑ دیتا کہ یتیم ہے، ہمیں کچھ ملے گا نہیں، اس کا سرپرست کون ہے، ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں، اس کو چھوڑ کے چلا۔ اب جب حلیمہ کو کچھ نہ ملا، بڑے غربت میں، بڑے فقر میں، بڑے فاقے میں، بری حالت، ان کے ساتھ ایک سواری کے لیے جو ہے نا اونٹنی تھی، اور غالباً 1-2 جو ہے نا اور بھی سواریاں تھیں، خچر یا گدھا تھا، تو اونٹنی اتنی لاغر جو چل نہ سکے، نہ اسے دودھ حاصل ہو، ایک چھوٹا بچہ تھا، خان بھی ساتھ تھا، اس بچے کے لیے بھی کوئی خوراک نہیں تھی۔ نصیب دیکھیں نا، اللہ نے نصیب میں کیا لکھا۔ اب جب یہ سارے گھروں میں سب وہ بک ہو گئے، سارے بچے انہوں نے لے لیے، تو ان بچوں کو جب وہ لے جاتے علاقوں میں تو خالص زبان بھی سیکھ لیتے۔ وہاں کا ایک دستور تھا، خالص زبان، خالص ماحول میں، جیسے عام جو پرفضا مقام جسے کہتے ہیں، آس پاس کے جو علاقے تھے۔ اب جب سب ہو گیا، یہ بچہ باقی ہے، ان کو کچھ نہ ملا۔ اب یہ آئیں ادھر، جب دیکھا ایک سفید خوبصورت کپڑے میں خوبصورت سا بچہ ہے، ماں پریشان ہے، کوئی بھی نہیں آیا اس کے پاس۔ یہ آئیں تو نے کہا یہ یتیم ہے۔ اللہ نے اس کے نصیب جگانے تھے نا، ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، اللہ نے توفیق دنیا میں بچہ لے لیا۔ وہ کہتے ہیں یہیں سے برکتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے محمد کے چہرے کو دیکھا، کی پیشانی کو دیکھا، میں نے کہا بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ جب ہم لے کے چلے جانے لگے تو جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی، لاغر سی، کمزور، نہ اس میں طاقت ہے، نہ اس میں کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھاس، کچھ سب خوش سالی ہے، اونٹنی سب سے آگے تھی۔ پھر جب ہم حضور کو گھر لے کر گئے تو وہاں ہماری جتنی بکریاں تھیں، سارے چراتے تھے تو گھاس تو تھا نہیں، وہ سارے کی ساری جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کہتے جس دن سے ہم اس بچے کو لائے ہیں اس دن سے ہمارے گھر میں وہ برکتیں شروع ہوئی ہیں کہ کبھی ہمارے سارے برتن بھر گئے دودھ سے، اور جب جاتی ہیں بکریاں، جب واپس آتی ہیں، جب حضور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آتی ہیں تو ساروں کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا دودھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس برتن ختم ہو جاتے، کس میں رکھیں۔ سادگی کا زمانہ تھا، تھوڑے برتن ہوتے تھے، فریج تو تھا نہیں، نہ کوئی اور ذریعہ تھا، ایسا کوئی اور چیز تھی۔ تو کہتے آس پاس کے جو اور لوگ تھے نا،
وہ بھی کہتے تھے کہ تم اپنی بکریاں محمد کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ چرایا کرو، یہ کہاں جاتے ہیں، تم بھی وہاں جایا کرو۔ چرانے کی بات نہیں تھی، زمین کی بات نہیں تھی، گھاس کی بات نہیں تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی بات تھی، اور انہیں ٹھکرا دیا۔ آج ان کا نام جانتا ہے کوئی؟ کسی کا نام جانتا ہے کوئی دائیاں کون تھی؟ کوئی بھی نہیں جانتا کون تھی، بس عرب کی دائیاں تھی، اتنا ہے نا ان کے نام کے ساتھ۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کا نام کیسے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایمان بھی لائیں، حضور کی رضائی ماں، قیامت تک اس کی بات کے اور ان کے واقعات کے چرچے وہ گونجیں گے قیامت تک۔ اس عورت کو کون جانتا؟ اچھا اتنے بڑے خاندان کی بھی نہیں تھی، کوئی مالدار عام عورت تھی، بالکل ایسے حالت میں آ رہے تھے کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، تو اس عورت کا نام کیوں چمکا؟ قدر کی، اللہ نے نصیب جگائے، بچے کو گود لیا، لے گئی اپنے پاس، رکھا، پھر تو ایسے عاشق ہوئی ان کی برکتیں اور ان کی وہ معصومانہ وہ انداز اور وہ چیزیں دے کر ان کو بھی انداز ہوا کہ بچہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، تو پھر ان کا دل نہیں کرتا تھا واپس کرنے کو کہ میں کیسے واپس لے جاؤں۔ تو یہ چیز ہے۔ ادھر میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا، دیکھیں جس نے اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی وہ بندہ قیمتی بن جائے گا، چاہے جس خاندان کا بھی ہو، جیسا بھی ہو۔ جس نے حضور سے نسبت توڑ دی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، ناکام ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ نبی کے ہاتھ پہ جس نے ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان میں کامیاب کر دیا۔ حضور کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دیا، وہ دونوں جہانوں کی خوش نصیبیوں میں اور خوش بختیوں میں اور سعادتوں میں داخل ہو گیا۔ لیکن جس نے نبی سے توڑ دیا، واسطہ توڑ دیا، رابطہ توڑ دیا، برائے نام رہا، زبان پہ رہا، عملاً کچھ نہیں ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتاتا جائیں، انشاءاللہ جو اگلا جمعہ آئے گا اس میں مزید تھوڑی سی میلاد کے بارے میں، اس کی شرعی حکم کیا ہے، مزید آگے حضور نے محنت کیسے کی۔ لیکن یہاں تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں، ایک گزارش کر دوں۔ ہم اس حدیث کو بڑا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہمارا انتظار کریں گے، اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے۔ لیکن ایک دوسری بھی بڑی مضبوط حدیث ہے کہ جو بعد میں جنہوں نے نبی کی سنتوں کو خراب کر دیا، ان کا حلیہ بگاڑ دیا، ان کی شکل بگاڑ دی، بدعات کو لے آئے، رسوم کو لے آئے، سنت رخصت کروا دی، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، تو فرشتوں ان کو اس وقت کہیں گے، اے نبی انہوں نے تو بعد میں جب آپ کے جانے کے بعد ایسا ایسا کیا تھا، تو آپ کے طریقوں کو بگاڑ دیا تھا، آپ کی سنتوں کو بگاڑ دیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چہرہ پھیر رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی۔ تو میں آخر میں تھوڑی سی گزارش کروں گا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، تھوڑی سی یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہر سال یہ چیزیں اب رسمی طور پہ بن چکی ہیں نا۔ اب میں اس دن وہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، ٹیچر ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، بس ڈے منائے جا رہے ہیں جی، یہ کر دیا اس نے، اس کو وش یہ ہے وہ، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ ان کی انگریزوں کی چیزیں ہم لے رہے ہیں۔ وہ ایک سال کے اس میں جاتے ہیں، کوئی اس میں ماں باپ کو جا کے مل کے پھر وہ اولڈ ہوم میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، سالانہ وہاں چکر لگاتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہمارے لیے تو استادوں کی عزت سارا پورا سال ہے، پوری زندگی ہے۔ جو ہمارے استاد ہیں ان کا تو حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، چاہے وہ اسکول کالج کے ہیں چاہے مدرسے کے ہیں، ان کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، چاہے وہ استاد ہیں یا استانیہ ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیکھیں، دن بدن چیزوں میں خرابی آ رہی ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور ہم تیزی سے ان کو قبول کر رہے ہیں، تیزی سے ان کو لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہو سکتا ہے اس ناراضگی سے حضور چہرہ پھیریں، سب سے بڑی بدبختی ہوگی۔ اس لیے عملاً نبی کے طریقے لانا، عملاً نبی کی زندگی لانا، پھر برکتیں ہوں گی، پھر نبی راضی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔